नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। इस वक्त लाहौर सियासत का मरकज़ व महवर है और लाहौर में है एक ज़मान पार्क, और ज़मान पार्क में है वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब। उनको आमतौर पर खिलाड़ी समझा जाता था कि वो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। पॉलिटिक्स उनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी और उनको बहुत ही लाइट लिया जा रहा था। और ख़ास तौर पर जब उनको गिराना था बज़रिया तहरीक आदम एतमाद, तो सबको यही कहा गया था कि बस इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ख़त्म, फिनिश, इसका चैप्टर क्लोज, ये किस्सा पारीना बन चुका है। इस तरह की बातें की जा रही थी और किसी को नहीं पता था कि वो बंदा कितना लकी होगा और आने वाले दिनों में वो कितनी मुसीबतें खड़ी करेगा। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि सूरत हाल ये है कि अब तक इमरान खान साहब जो हैं, जितने भी उन्होंने इक़दामात किए, वो अब तक वो और उनकी टीम नॉकआउट कर रही है 14 जमाती इत्तेहाद को, जिसमें पॉलिटिकल पंडित्स, बड़े बड़े नामवर सियासतदान हैं, उनको नॉकआउट कर रही है। और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि खिलाड़ी इतना अच्छा खेल सकता है, क्योंकि सभी कह रहे थे कि खिलाड़ी है, इसको क्रिकेट के अलावा कुछ पता नहीं है, पॉलिटिक्स में आ गया है, पॉलिटिक्स की इसको अलफ बे का नहीं पता, ये सफारतकारी नहीं समझता, ये गुफ्तगू करना नहीं जानता, ये इसको अंदाज़ा नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो रास्ता निकालना होता है, ये बंद गली में पहुंच गया है। इस तरह की बातें की जा रही थी। और जब इस तहरीक आदम एतमाद के ज़रिए तख्ता उलटना था, हुकूमत का ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े बड़े फैसले किए जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, खुफिया मुलाकातें हो रही थी, प्लानिंग तब्दील की जा रही थी, तो ये कह रहा था कि बस ये चुटकी मारते ही ख़त्म हो जाएगा, फिनिश, इमरान खान साहब का कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस तरह की बातें की जा रही थी, बड़े बड़े अच्छे लतीफ़े सुनाए जा रहे थे। लेकिन फिर ये लॉन्ग मार्च का आया, फिर गोलियां लग गईं और अल्लाह ताला ने उसमें भी बचा लिया। उसके बाद ये कहा गया कि जी ये आ रहे हैं। अब पिंडी में उन्होंने अपना इंतखाब किया जगह का, पिंडी में आए, उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम अब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहरील करेंगे और अब हम इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। उस वक्त ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल उन्होंने तो धोखा दिया है। और ये क्या बात हुई कि जी वो आए हैं और इस्लामाबाद भी नहीं आए और एक तकरीर करके चले गए। तो ये कहा गया, बल्कि ये सोशल मीडिया पे और हर जगह ये खबरें चली कि ये इमरान खान साहब ने एक बस पतली गली से निकल गए हैं और अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा गोलियां लगने के बाद। लेकिन उसके बाद फिर एक और स्टेप आया, फिर उन्होंने कहा कि मैं सलाह मशवरा शुरू कर दिया उन्होंने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। इन शॉर्ट उन्होंने कहा जी कि हम तहलील कर रहे हैं। और फिर ये कहा गया कि ये बहुत ही ख़तरनाक उन्होंने लूज बॉल करवा दी है और वो बिल्कुल पिट गए हैं। अभी 4-5 दिन से खेल चल रहा है और उन्होंने अनाउंस कर दिया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साथ बिठाया, महमूद खान साहब को साथ बिठाया, दोनों वज़राए आला को, और उन्होंने अनाउंस कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बाजवा साहब की भी क्लास ली, ठीक ठाक क्लास ली। और उसके बाद फिर चीज़ें जो आई वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आ गया, उसके बाद कहा गया कि ये तो बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब बाजवा साहब आ गए हैं, बाजवा साहब ने टेलीफोन कॉल कर दी है और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि ये सिस्टम चलता रहे। और इस तरह उसके बाद तहरीक आदम एतमाद सबमिट कर दी गई। तहरीक आदम सबमिट करने के बाद साथ ही गवर्नर साहब ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें। अब ये दोनों बातें थीं। चलें, तहरीक आदम एतमाद का तो पता ही था, लेकिन जब तहरीक आदम एतमाद आ गई तो फिर एतमाद का वोट लेने का कैसे कहा गया, इसके पीछे क्या कहानी है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 1 पंच फाइट चल रहा है और अब तक इमरान खान साहब और उनकी टीम नॉकआउट कर रही है, मुसलसल नॉकआउट कर रही है। पिछली 2-3 वीडियोज़ आप सुन लीजिएगा, उसमें काफ़ी बातें मैं बता चुका हूँ। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो पहली दफ़ा मैंने उनको बेयारो मददगार पाया और ऐसे लगा कि वो वज़ीर दाखिला नहीं है, बल्कि वो वज़ीर मज़ाकियात हैं। लेकिन ख़बर क्या थी कि ये एतमाद का वोट, ये सारा प्लानिंग कहाँ पे हुई, क्यों अचानक हो गया। लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर गए और वो गलतियाँ जो हैं, उन गलतियों को ही इमरान खान और उनकी कानूनी और सियासी टीम ने खूब खेला और अब तक उस सारे के सारे मामले को रगेद के रख दिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता काउंटडाउन चल रहा है कि अब मिन्नतें की जा रही हैं, बैकग्राउंड में बैकडोर चैनल पे मिन्नतें की जा रही हैं, मिन्नत समाजत की जा रही है और इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप आए, बैठ के बात करते हैं, आप असम्बलियाँ तहलील ना करें, इस तरह असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा। उधर राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर
جب شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، جناب اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہے۔ تو فوری راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اس خط کا جواب دے دیا کہ جناب میں بیٹھا ہوں، آئیں اور آ کے استعفوں کا پروسیس مکمل کرتے ہیں۔ وہ ایک فیس سیونگ نہیں بلکہ کہنا چاہیے ایک تیزاب سے کی کارروائی پوری کی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے۔ انہیں استعفے منظور نہیں کرنے، کسی بھی صورت میں منظور نہیں کرنے، اور یہ الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آئین، قانون، عدالتی فیصلے سب ایک طرف ان کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ صرف یہ ہے کہ اپنی سروائیول کی جنگ ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے، بائی ہک اور کروک کو جیسے بھی ہے وہ سروائیو کرنا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ سروائیول کے پیچھے صرف مراسا سرکار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ گمنام کریکٹر بھی ہیں جو گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پھر انہوں نے اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے حصے میں بدنامی آئی، اور اس بدنامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گھر والے بھی چھوڑ گئے، اور پیرنٹل ڈپارٹمنٹ نے بھی وارن کر دیا کہ جناب یہ کام نہیں چلے گا، اب آپ گمنام ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نے گمنامی سے نکل کے باہر آئے تو پھر بدنامی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا اور کہ جناب اب ان کا نام لینا چھوڑ دیں۔ باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں رابطہ کیا، 2-3 نہیں بلکہ کئی افراد سے۔ عمران خان صاحب کو باقاعدہ سفارش کی گئی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور میں تو بالکل بڑا سنسیئر تھا۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب کے جاننے والے ہیں، جن کی عمران خان صاحب بات سنتے ہیں، تو مہربانی کریں کہ باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کریں، لیکن دوسری جانب کچھ صلاح مشورے بھی باجوہ صاحب کر رہے تھے، اور وہ مشورے بہت ہی بڑے قیمتی مشورے کر رہے تھے، اور اگر وہ مشورہ انہوں نے ان کچھ صاحب لوگوں نے مشورہ دے دیا اچھا، اور وہ یہ تھا، چلے میں آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا مشورے کیے اور پھر مشوروں کا جواب کیا آیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب کی منت سماجت چل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب ابھی یہ اس پہ سوچ ہی رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو بلکہ ایک احسان کیا، انہوں نے سارا کھیل ہی اوپن کر دیا کہ بھئی باجوہ صاحب مجھے فون کر رہے ہیں تو بتایا جائے کہ باجوہ صاحب کس کے پلیئر ہیں، تو انہوں نے تو ساری بات کھول کے رکھ دی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اب ہمیں بھی تو کوئی گائیڈ کریں۔ بہرحال یہ سارے سیگمنٹ سے ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم، ان کی سیاسی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک مات دیے ہوئے ہیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، 14 جماعتی اتحاد کو، لیکن مجھے کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں اس سارے کھیل کے اندر کوئی اور ہی کھیل تو نہیں پک رہا، کوئی اور کھیل تیار ہو رہا ہے جس میں الٹیمیٹ جو لوزر ہیں وہ مسلم لیگ نواز ہو، اور مسلم لیگ نواز دیکھتی رہ جائے اور باقی سارے پولیٹیکل پلیئرز اپنا اپنا کام دکھا جائیں۔ مجھے یہ شک پڑ رہا ہے، اس کی ریزن ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اب اس کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، اور 15 سیٹیں، وہ جو بات کی گئی تھی 45 سیٹیں، وہ 45 سیٹیں اس طرح سے نہیں ہیں، 15 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بات ہو رہی ہے، اور ہر قومی اسمبلی کے سیٹ کے نیچے 2 حلقے جو ہوتے ہیں وہ صوبائی ہوتے ہیں، یعنی 15 حلقے مانگے جا رہے ہیں، اور 15 حلقوں کا مطلب ہے 15 قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں، اس طریقے سے یہ 45 بنتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ قومی اسمبلی کی سیٹ مانگیں گے تو اس کے نیچے جو ہے ایم پی ایس بھی آپ کی خواہش ہوگی کہ ہمارے ہوں، پھر پورے کا پورا حلقہ ہمارے حوالے کریں، 2 ایم پی اے ہم لے کے آئیں، ایک ایم این اے لے کے آئیں، تو یہ اس طریقے سے قومی اسمبلی میں 15 اور پنجاب اسمبلی میں 30 سیٹیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور 15 سیٹیں، 15 نہ سے 12 پہ ہو جائے گا معاملہ، 10 اور 15 کے ان بٹوین کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی اکارڈنگلی نیچے پھر صوبائی اسمبلی میں بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے تو بہت ہی ون پوزیشن ہے، اور اگلا بھی الیکشن ان کا سیف ہو جائے گا، اور اگلا الیکشن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سکہ چل رہا ہے۔ اس لیے اب چودھری شجاعت صاحب بھی چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطے میں ہیں، زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب سے رابطے میں ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا پنجاب کابینہ کا، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے کھل کر بیان کر دیا کہ ہم
ان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد برقرار رہے گا، اور آئندہ انتخابات میں بھی ہم اکٹھے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ زرداری صاحب کو بھی علم تھا کہ اس تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا جو کچھ بھی بننا نہیں ہے، اور اس لیے اس گیم میں نہ ڈالیں، اس گیم میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے زرداری صاحب نے فوراً سی ایم شپ کی، انہوں نے کہا جی یہ بلاول اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تو حمزہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے بڑا فراخ دلی کے ساتھ یہ بات کر دی، اور حالانکہ اگر بھئی بلاول اور حمزہ میں فرق نہیں ہے تو حمزہ شہباز کو آپ قومی اسمبلی میں وفاقی کابینہ میں کوئی نہ کوئی دے دیں، مشیر وزیر خارجہ بنا دیں، اور مشیر وزیر خارجہ کہہ رہا ہوں، مشیر بنا دیں، وزارت خارجہ ان کو دے دیں۔ تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو پتہ تھا کھیل کا، یہ کھیل ہے کیا، اور اس کھیل میں کچھ نہیں ملنا، اور سی ایم شپ شاید نہ ملے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی سی ایم شپ کنٹینیو کریں گے، اور اب اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہیں نہ کہیں ایک پیج پہ ہوں، اور پوری کی پوری پارٹی کی بات کی جا رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، ظاہر ہے 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں، تو لہٰذا بڑے مزے کا کھیل چل رہا ہے، کھیل کے اندر کھیل، کھیل کے اندر کھیل، اور کون کس کا پلیئر ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اور عدم اعتماد کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لہٰذا ایسا کوئی نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اب آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے، اور اس میں مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کا، چودھری پرویز الہی صاحب موجود ہوں گے، اور عثمان بزدار صاحب موجود ہوں گے ان کی موجودگی میں، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے، آج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے اپوزیشن جو آتی ہے۔ لیکن جو بات کر رہا تھا، خبر یہ تھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کیوں کہا گیا۔ اعتماد کا ووٹ اس لیے لینے کا کہا گیا، کچھ 7 ایم پی ایز مبینہ طور پہ 7 ایم پی ایز کو انہوں نے کہا کہ آپ اٹینڈ نہ کریں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آپ صوبائی اسمبلی میں نہ جائیں، ایوان میں نہ جائیں، اور اسی لیے گورنر پنجاب نے جلدی گورنر پنجاب تو کیا، گورنر پنجاب ان کو تو جو کہا گیا انہوں نے کر دیا۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سیلوٹ، ان کے وزڈم کو، دور اندیشی کو، کہ وہ جو فیصلہ دے کے گئے ہیں اب لوٹے نہیں چلیں گے، لوٹوں کا ووٹ ہی نہیں ہے، لوٹے بے توقیر ہو گئے ہیں۔ اب اس کھیل کو جی تھوڑا سا اب آگے چلنا ہے، اور عمران خان صاحب ہی اس کھیل کو لے کے آگے چلیں گے، اور جب تک چاہیں گے وہ اس کو کھیلتے رہیں گے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی سبطین خان، وہ بھی بہت اچھا کھیلے ہیں، اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت، وہ گورنر صاحب کو بھی جواب دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی جواب دے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور پھر ایوان صدر بھی موجود ہے۔ بہرحال اچھا کھیل ہے، چلتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ